بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میں پورے 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں یا آدمی باہر گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ گھر آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا کہ آج میں 2 سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں اور اپنے بچوں اور بیوی سے ملاقات کروں گا، لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں بڑا خوش تھا۔ جب بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا۔ بیوی کو حاملہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میری ساری خوشی کفور ہو گئی اور میری ساری خوشی غمی میں بدل گئی۔ جب میں نے بیوی سے استفسار کیا، یعنی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے، میں تو 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں، تو میری بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ حمل تیرا ہی ہے، یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مجھے بتائیے، 2 سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 2 سال کے بعد میں گھر آیا ہوں اور بیوی حاملہ ہے اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے۔ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کی سند میں اور صحت میں کوئی تردد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا، اس عورت کو رجم اور سنسار کرنے کا حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، جن کے علم اور فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تو ان کے پاس ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تیرے حکم کو، تیرے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، آپ کے لیے نہیں ہے جو اس عورت کے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں، رجم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، یہ مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، تو اس کو سزا دیں، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے، اس بچے کو کس جرم کی پاداش میں سنسار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے۔ شبیبہ نامی عورت آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاگو کرنے سے پہلے۔ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ایک جان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اور کہ وضع حمل کا انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا۔ صحیح سند میں موجود ہے کہ جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ حدیث، ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بیگنا عورت کو سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔